بورچیجن قبائل میں تاتاری، منگول، مغل، کرایت، تائجود، نائمان اور دیگر کئی قبیلے شامل تھے۔ تمام قبائل میں منگولوں کو عزت اور توقیر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا کیونکہ یہ دیگر قبائل سے زیادہ طاقتور تھے۔ منگول چنگیز خان کے باپ یسوگائی بہادر جھیل بیکال کے شمال سے جنوب میں دریائے کیرولان تک اور مشرق میں منچوریا تک کے سرسبز علاقوں کے درمیانی علاقے پر قابض تھا۔ منگول یورتوں یعنی خیموں میں رہتے تھے جو ہلکی لکڑی کے فریموں پر بنائے جاتے تھے۔ خیموں کی یہ بستیاں دور سے اوکھلی یا مشروم کی طرح دکھائی دیتی تھیں۔ جس وقت یہ وحشی خانہ بدوش ہجرت کرنا چاہتے تو وہ ان خیموں کو اپنے ساتھ بآسانی لے جا سکتے تھے۔ سرداروں کے خیمے دیگر خیموں سے الگ اور منفرد ہوتے۔ منگول مرد قافلے لوٹتے تھے اور قتل و غارت گری کرتے تھے۔ لوٹے ہوئے سامان سے ضرورت کا سامان رکھ لیتے، باقی سامان شہریوں کے ہاتھوں بیچ ڈالتے اور اس کے بدلے کپڑے اور ہتھیار حاصل کرتے۔ کھانے میں ترتیب کچھ یوں ہوتی تھی کہ سب سے پہلے مرد کھاتے اور پھر عورتیں، جبکہ بچوں کو آخر میں بچا کچا کھانا ملتا۔ چونکہ یہ بچا کچا کھانا بچوں کے لیے ناکافی ہوتا تھا، اس لیے انہیں چھینا چھپٹی سے کام لینا پڑتا۔ وہ کتوں کی طرح ایک دوسرے پر اڑاتے اور جھپٹتے تھے۔ طاقتور بچے ہمیشہ زیادہ حاصل کر لیتے تھے۔ منگولوں کے نوعمر لڑکے گھوڑوں پر سوار ہو کر ادھر ادھر بھاگتے رہتے تھے۔ ان کی یہ بھاگ دوڑ شوقیہ نہیں بلکہ قبائلی دستور کے مطابق ہوتی تھی۔ پانی اور مویشیوں کے لیے نئی چراگاہیں تلاش کرنے کا کام ان بچوں کو سونپا جاتا۔ یہ وحشی منگول اپنے خیموں کے اندر نمدے سے بنے بت لٹکائے رکھتے اور ان بتوں کو اپنی زندگیوں کا محافظ سمجھتے اور آسمانی روحوں اور پریوں کا تصور کر کے ان سے مانگتے اور انہیں اپنا خدا مانتے اور ان پائی نہ جانے والی پریوں پر توکل رکھتے۔ اور خیموں کے چاروں کونوں میں روحوں کے لیے شراب کا چھڑکاؤ کیا جاتا۔ یہ خانہ بدوش لوگ جو شراب کا استعمال کرتے تھے یا تو وہ چاولوں سے تیار کی جاتی تھی یا گھوڑوں کے دودھ کو خمیز کر کے بنائی جاتی تھی۔ یہ شراب پیتے وقت زبان پر چبھتی تھی۔ منگول مرد جانوروں کی طرح اسے حلق سے نیچے اتارتے اور پھر خوب شراب نوشی کرتے حتیٰ کہ شراب گلے تک پہنچ جاتی، اور منگول خواتین ابلا ہوا گوشت کھا کھا کر عجیب و غریب طریقے سے موٹی ہوتی تھیں۔ چھوٹی اور چپٹی ناک والی عورتیں خوبصورت شمار کی جاتی تھیں۔ منگول بیویاں خریدتے تھے۔ لڑکیوں کے باپ اپنی لڑکیوں کے عوض بھاری رقوم کا تقاضا کرتے۔ سردار کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ اپنی بیوی اپنے قبیلے سے باہر کسی دوسرے قبیلے سے بزور بازو حاصل کرے۔ جب ایک آدمی مر جاتا تو اس کا بیٹا اپنی سگی ماں کے علاوہ اپنے باپ کی تمام بیویوں کو بغیر شادی اپنی بیویاں بنا لیتا۔ تیموچن چنگیز خان نے جب آنکھ کھولی تو اسے یہی وحشی، سفاک اور بے رحم معاشرہ ملا۔ لطف کی بات تو یہ تھی کہ آنکھ کھولتے ہی تیموچن نے سب سے پہلے خون کا ذائقہ چکھا۔ بوقت پیدائش اس کی مٹھیوں میں خون کے لوتھڑے تھے جو اس نے منہ میں ڈال لیے۔ چنگیز خان نے دودھ پینے سے انکار کر دیا اور شامان کی ہدایت کے مطابق اسے 3 دن تک تازہ ذبح کی ہوئی بھیڑ کا گرم گرم خون پلایا گیا۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ تیموچن کی پیدائش سے تقریباً 500 سال قبل ایک اور بچے نے بھی پیدائش کے بعد دودھ گلے سے نیچے نہیں اتارا اور اسے بھی تازہ گرما گرم خون پلایا گیا تھا۔ اس بچے کا نام حجاج بن یوسف تھا۔ یہی وجہ تھی کہ یہ دونوں شخص حجاج بن یوسف اور چنگیز خان فطری طور پر سفاک، خون آشام اور شفاکش تھے۔ ان کی فطری سفاکی درندگی کی حد تک پہنچی ہوئی تھی۔ حجاج بن یوسف کا قول ہے کہ خون بہانے اور سفاکانہ افعال کا ارتکاب کرنے میں مجھے وہ لذت ملتی ہے جسے صرف اور صرف میں ہی محسوس کر سکتا ہوں۔ یہ دونوں اشخاص ظالم، سفاک، بے رحم، خون آشام، جفاکش اور درندہ صفت انسان تھے۔ یہ بڑے ذہین و فطین، چلاک، عقلمند اور غیر معمولی صلاحیتوں کے مالک بھی تھے، اور انہوں نے اپنی ذہانت و ہوشیاری کو خون خرابے میں استعمال کر کے پوری دنیا میں تباہی مچا دی۔ تیموچن چنگیز خان، جس کی روش خانہ بدوشانہ، وحشیانہ اور سفاکانہ تھی، چونکہ ان کی زندگی کا دار و مدار شکار کیے ہوئے پالتو جانوروں کے دودھ اور گوشت پر تھا۔ یہ وحشی غلیظ لوگ چوہے اور گلہری سے لے کر ریچھ اور شیر تک کے جانوروں کا شکار کرتے تھے اور انہیں اپنی خوراک بناتے۔ شکار شدہ جانوروں کی کھالیں اتار دی جاتی اور ان کا فضلہ نکال کر تمام فاصل شدہ گوشت کو ایک دیگ کے اندر پکایا جاتا۔
اور بہت ہی بدمزہ طریقے سے ابلے ہوئے گوشت کی اس بھات کو مزے لے لے کر کھایا جاتا تھا۔ حالانکہ ان کا یہ کھانا بڑا بد ذائقہ ہوتا تھا۔ یہ لوگ ہر وہ چیز جو کھائی جا سکتی تھی کھا لیتے تھے، حالانکہ بوقت مصیبت وہ انسانی گوشت کھانے سے بھی دریغ نہ کرتے اور ایک دوسرے کی جوئیں تک چن چن کر کھاتے۔ ان کا رہن سہن اور طرز معاشرت نہایت ہی غلیظ تھا۔ وہ کھانے کے بعد اپنے ہاتھ منہ، اپنے کپڑے، گھاس پھوس، اپنے چمڑے کی بنی ہوئی جوتیاں یا جو بھی مل جاتا اس سے صاف کر لیتے۔ ان کی غذاؤں میں تیل، اناج، چپاتی کا کوئی تصور نہ تھا۔ ان کی غذا میں پینے کے لیے زیادہ تر گھوڑی، گدھی یا دیگر ممالیہ جانوروں کے دودھ سے بنی ہوئی شراب شامل ہوتی، اور کھانے میں انتہائی بدمزہ ابلا ہوا گوشت جو انہیں طاقت مہیا کرتا تھا۔ چنگیز خان ایک عذاب الہی بن کر دنیا کی آبادی پر ٹوٹ پڑا۔ اس نے ہنستے بستے شہروں کو نیست و نابود کر دیا۔ چین سے لے کر یورپ تک اپنے راستے میں آنے والے ہر شہر کو راکھ کے ڈھیر میں تبدیل کر کے بے رونق کر دیتا، اور انسانوں کو، جس میں ہر عمر کے لوگ، بچے، بوڑھے، جوان، مرد و خواتین شامل ہوتی، ان کے سر اتار کر ان کی کھوپڑیوں سے مینار تعمیر کرتا۔ وہ آبادیوں کو ویرانیوں میں تبدیل کرتے وقت یہ اعلان کرتا تھا، مجھے اور میرے آدمیوں کو غلے، مویشیوں، چراگاہوں اور عورتوں کی ضرورت ہے۔ میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ غیر ضروری انسانوں کو زندہ رکھا جائے اور غلہ غیر ضروری انسانوں کے زیر استعمال آئے، اس لیے ہر شخص اپنا مکان خود گرا دے اور مویشیوں کو ہمارے حوالے کر دے، ورنہ میری تلوار سب کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے انہیں کتوں اور چیلوں کی خوراک بنا دے گی۔ اپنے اس مقولے کے پیش نظر وہ جہاں بھی حملہ آور ہوتا اور جس شہر پر بھی قبضہ کرتا، اس کے باشندوں کو ایک میدان میں جمع کر کے موت کے گھاٹ اتار دیتا تھا۔ مکانات کو بنیادوں تک کھدوا ڈالتا اور انہیں نظر آتش کرتا۔ وہ پردہ نشی عورتیں جنہیں کبھی چشم فلک نے بھی نہ دیکھا تھا، ان کی عصمت دری کر کے انہیں قتل کرتا۔ ہر طرف وحشت و بربریت کی فضا طاری کر دیتا کہ انسانیت کی چیخیں نکل جاتی۔ قوت برداشت وہ پہلی چیز تھی جو چنگیز خان کو ورثے میں ملی تھی۔ یوسوگائی چنگیز خان کا باپ اپنے قبیلے کا سردار تھا۔ یہ قبیلہ 40,000 خیموں پر مشتمل تھا۔ چنگیز خان کے والد کی بیویاں اور بچے علیحدہ خیمے میں رہتے تھے۔ اس کے باوجود چنگیز خان کے شب و روز نہایت ہی کٹھن تھے۔ 3-3، 4-4 روز تک اسے پکا ہوا کھانا نصیب نہ ہوتا۔ گوشت کے چند خشک پارچوں پر ہی گزارا کرنا پڑتا اور بعض اوقات مسلسل فاقہ کرنا پڑتا۔ باپ کی وفات کے بعد جب اس کی عمر صرف 13 سال تھی، اسے زندگی کے بڑے کٹھن مراحل سے گزرنا پڑا۔ آج وہ جس مقام پر کھڑا تھا، یہ صرف اور صرف اس کے اپنے بازوؤں کی طاقت اور ذہن رسا کا نتیجہ تھا۔ چنگیز خان نے اپنی قوم کو یاسا کی شکل میں ایک نہایت ہی کارآمد اور ضابطۂ قانون دیا، اور چنگیز خان نے یاسا قانون کی خلاف ورزی کو ناقابل معافی جرم قرار دیا۔ جو اس قانون کی خلاف ورزی کرتا اس کو سزائے موت ہوتی۔ اس قانون کے مطابق اپنے قبیلے سے چوری کرنے والا، کسی کا گھوڑا چرانا یا چھیننا اور زنا کرنا واجب القتل جرائم تھے۔ منگولوں کا آپس میں لڑنا، جاسوسی، الزام تراشی اور کالا جادو، کپڑوں کو دھونا اس سے پہلے کہ وہ گندے ہو کر پھٹ جائیں، یہ بھی جرم شمار کیا جاتا۔ چنگیز خان کے علاوہ کسی اور کا نام چنگیز خان نہیں ہو سکتا۔ اگر اس کے بیٹوں کا اور اس کا نام سنہری الفاظ میں نہ لکھا جاتا تو لکھنے والے کو قتل کر دیا جاتا۔ بیویوں پر بلا وجہ شک کرنا اور ان پر بلا وجہ تشدد کرنا، اپنے قبیلے اور قوم کے خلاف غداری کرنے والے کو بے دردی سے قتل کر دیا جاتا۔ نہانے پر پابندی لگائی گئی اور نہانا بدترین جرم قرار دیا گیا۔